کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل بامطابق مقدس یوحنا۔ اس کے دوسرے باب کی 13 تا 25 آیات۔ اس وقت جب یہودیوں کا فصح نزدیک تھا اور یسوع یروشلم کو گیا اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 40 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا۔ اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ جب وہ عید فصح کے موقع پر یروشلم میں تھا تو بتھیرے ان نشانوں کو جو وہ دکھاتا تھا دیکھ کر اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور محتاج نہ تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ ہی جانتا تھا کہ انسان کے باطن میں کیا کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی ساری نعمت و برکت اور فضائل کے لیے، اور خصوصی طور پر آج کے اس مبارک دن کے لیے کہ جب ہم پاکماں کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے ان مسیحی روزوں کے پاک ایام میں سے گزرتے ہوئے روزوں کے دوران تیسرے اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے اتوار کے موقع پر کلام مقدس میں سے اور خصوصی طور پر انجیل مقدس کے اقتباس میں سنا کہ خداوند یسوع مسیح بیابان میں جاتا ہے اور وہاں پہ شیطان اسے آزماتا ہے، اور ہم نے اس سے سیکھا کہ ہم سب کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، وہ مشکلات کی، بیماری کی، پریشانی کی، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں ان آزمائشوں میں گرنا نہیں بلکہ ان میں سے گزرتے ہوئے ہم نے خدا کی رضا کو جاننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح بھی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں تاکہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو، اس نجات کے منصوبے کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد گزرے اتوار جو انجیل مقدس کی تلاوت تھی، اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر جاتے ہیں
اور جہاں پہ خدا یسوع مسیح کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے، اور وہاں پہ ان شاگردوں کو آسمان سے آواز سنائی دیتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اور آج ہم جب تیسرے اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں اور انجیل مقدس کے اقتباس کو ہم نے سنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہیکل میں ہے۔ ہیکل وہ جگہ جہاں پہ خدا کی موجودگی ہے، جہاں پہ ہم خدا سے میل کرتے ہیں، خدا کے حضور اپنی دعائیں التجائیں پیش کرتے ہیں۔ بیابان جہاں پہ انسان آزمایا جاتا ہے، پہاڑ جہاں پہ خدا یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی، جو کہ خدا کی آواز کو سننے کی جگہ ہے، اور ہیکل جہاں پہ خدا کی موجودگی ہے اور ہم خدا کی موجودگی میں اپنی دعائیں التجائیں اپنی قربانیاں اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس کا اقتباس جو ہم نے سنا ہے، بائبل مقدس میں اس کا جو عنوان دیا گیا ہے، جو ہیڈنگ ہے، وہ ہے احترام ہیکل، کلینزنگ آف دا ٹیمپل، خدا کے گھر کو پاک صاف کرنا۔ اور آج کی یہ جو ہم نے تلاوتیں سنی ہے، خصوصی طور پر پہلی تلاوت اور انجیل مقدس کی تلاوت، ان میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہلے ہم آج کی پہلی تلاوت پر دھیان و گیان کریں گے، جو خروج کی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم خدا کی شریعت کو، خدا کی تعلیم کو جو وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے، جس کو 10 احکامات بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی پہلی تلاوت میں اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو خدا کے رحم، خدا کے پیار، خدا کے معافی اور اس کے جو پیار وہ ہم سب کے ساتھ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے غصے سے، اس کے قہر سے، اس کا رحم، اس کی معافی، اس کا پیار جو ہے وہ کئی حد تک زیادہ ہے۔ جیسے آج کی تلاوت میں ہم نے سنا، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، یہ خدا اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ خدا نے اپنے رحم اور پیار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اور جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام کو مانتے ہیں، ان پر میں 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ 3 اور 4 پشتیں، لیکن 1000 پشتیں جو ہیں وہ خدا کے رحم، پیار اور محبت کو ظاہر کرتی ہیں کہ کتنا خدا رحیم ہے، وہ مہربان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کے احکامات، خدا کی شریعت، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر ہم خدا سے برکات اور فضائل پاتے ہیں، نہ کہ صرف ہم اپنے لیے، بلکہ ہزاروں پشتوں تک آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے بھی خدا کا رحم جو ہے وہ آج کی ہم پہلی تلاوت میں سنتے ہیں۔ اسی لیے بہت دفعہ جب ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کسی ناگہاں آفت سے جب ہم گزرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، خدا ہمیں بچا لیتا ہے کسی مشکل سے، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سانو کیڑی نیکی نے سانو بچا لیا ہے، پتہ نہیں کیڑی نیکی جڑی وہ ساڈے اگے آئی ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ جب ہم یا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا، خدا کے کلام کو پڑھا، اس کے احکامات کے مطابق ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اور وہی ایمان، وہی خدا کے ساتھ پیار، وہی خدا کے ساتھ محبت جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں ظاہر کی،
وہ پشت در پشت جو ہے وہ خدا کے رحم، پیار، محبت اور شفا میں ہماری زندگیوں میں ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو 10 احکامات دیے، یہ شریعت دی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے اس نے ایک پابندی لگا دی ہے، ایک ریسٹرکشن کے طور پر ان کو یہ قائد و ضوابط دیے ہیں کہ آپ نے صرف یہی ان پر عمل کرنا ہے۔ ان کو جکڑ نہیں لیا، بلکہ یہ 10 احکامات جو ہیں یہ خدا کی اس کے لوگوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، ہمیشہ کی زندگی دینے کا اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا ایک راستہ جو ہے خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ جیسے آج کی ہم نے تلاوت میں پہلے بھی ہم نے سنا کہ اگر جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، خدا ہزاروں پشتوں تک ان پر اپنا رحم کرتا ہے، کہ اگر ہم اس کے رحم کو، اس کے معافی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں کو یہ 10 احکامات، یہ شریعت دیتا ہے تاکہ وہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، خدا کی محبت کا اظہار اپنی زندگی میں پا سکیں اور خدا کے ساتھ وابستگی کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں۔ اور یہ 10 احکامات جو ہیں یہ اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ وہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی اس کے ساتھ وابستگی ہے اور خدا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ڈگر میں چلیں، وہ اس مورل لائف میں گزریں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ وہ خدا سے برکات اور فضائل پائیں۔ کیونکہ جیسے ہم کسی ملک، کسی ادارے یا کسی بھی ہم قوم کی بہتری کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس کے جو قائد و ضوابط ہوتے ہیں، احکامات جو ہوتے ہیں، ان سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنا اپنے قوانین کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں اور ان قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس لیے یہ احکامات جو ہیں خدا اپنے لوگوں کو جو دیتا ہے اس کے ساتھ خدا ان پر ریسٹرکشنز نہیں لگاتا، ان پر پابندیاں نہیں لگاتا، بلکہ ان کے ساتھ اپنی پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج کی جو لتوریائی تلاوتیں ہیں ان میں جو رسپانسوریل سام ہے، جماعتی زبور جو ہے، اس کا جواب جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، جہاں پہ زبور نویس کہتا ہے کہ لارڈ یو ہیو دا ورڈز آف ایٹرنل لائف، اے خداون تیرے لفظ جو ہیں، تیرا کلام جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور وہ تجھ سے برکات اور فضائل پاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے یہ 10 احکامات جو ہیں یہ خدا کے ساتھ وابستگی کو اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ 10 احکامات یہ ساری دنیا کے لیے ایک طرح کی مورل، اخلاقی جو زندگی ہے اس کا ایک پیٹرن ہے، جس میں نہ صرف ایک مذہب بلکہ یہ سارے دنیا کے لوگ جو ہیں اگر ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کو اور اپنے ہمسائے کو وہ پیار ظاہر کرتے ہیں، خدا سے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے ان کا رشتہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلے 3 احکامات جو ہیں وہ خدا کی ذات کے بارے میں ہیں کہ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا، اس کے دن کو پاک رکھنا ہے اور صرف اسی کی بندگی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو باقی احکامات ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، ہمارے معاشرتی زندگی کے لیے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی برادری میں، اپنی کلیسیا میں جب ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اچھے طور پر نہ صرف اچھے شہری ہوں گے بلکہ ہم
خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنیں گے۔ اس لیے یہ احکامات جو ہیں یہ ہمیں خدا کے ساتھ اور اپنے ہمسائے کے ساتھ ملاپ کرنے کا درس دیتے ہیں، اور یہی روزوں کے پاک ایام کا بنیادی مقصد ہے، جو ہم نے شروع میں روزوں کے ایام میں ہی سنا کہ ہم ان نیکی کے کام جو ہیں ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں، بلکہ ہم اس خدا کے لیے کریں جو پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے اور وہی ہمیں بدلا دیتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ اچھے کام کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ خدا کے ساتھ بھی ناطہ جوڑتے ہیں اور اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی۔ اور ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ وہ بھی خدا یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی مشکل میں ہے یا پریشانی میں ہے، یا جس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں صرف وہی نہیں ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہم اچھائی کریں اور وہ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کریں، جن کے ساتھ ہم پیار کریں وہ بھی ہمارے ساتھ پیار کریں، بلکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، اور وہ بھی خدا یسوع مسیح ان کو بھی ہمارا ہمسایہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم صلح سلامتی اور پیار محبت میں بڑھتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس یوحنا کے مطابق انجیل میں سے ہم سنتے ہیں، اس میں ہم عید فصح کے بارے میں سنتے ہیں، اور یہ یہودی عیدوں میں سے جو زیارتی عیدیں تھیں ان میں سے 3 عیدوں میں سے ایک عید ہے، جس میں ہر ایک یہودی مرد جو ہے اس پر واجب تھا کہ وہ ہیکل میں آئیں اور اپنی قربانیاں، اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ خدا کی نظر کریں۔ اور خدا یسوع مسیح بھی اس ہیکل میں آتے ہیں اس عید کے موقع پر، اور خدا یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو مواشی بیچتے ہیں یا جو خرید و فروخت کر رہے ہیں یا جو صراف ہیں، جو کبوتر فروش ہیں، ان پر غصہ ہوتے ہیں اور ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس زیارتی عید کے موقع پر جو وہاں پہ لوگ آتے تھے، وہ جو قربانیاں گزراننا چاہتے تھے ان کے لیے وہاں سے ہی مواشی جو تھے وہ وہاں پہ ہی میسر ہوتے تھے، اور وہاں سے وہ خرید کر وہ اپنی قربانی جو ہے وہ گزرانتے تھے۔ جو باہر دوسری جگہوں سے آتے تھے، جن کی کرنسی جو ہے، جن کا روپیہ پیسہ جو ہے وہ ہیکل میں نہیں استعمال ہو سکتا تھا، وہ وہاں پہ اس کو تبدیل کرواتے تھے۔ منی ایکسچینجرز جو ہیں ان کے ساتھ وہ جو کرنسی تھی اس کو ایکسچینج کرتے تھے، تاکہ وہ کرنسی، وہ روپیہ پیسہ جو ہیکل میں استعمال ہوتا تھا ٹیکس کے لیے، وہ وہاں پہ استعمال کر سکیں۔ جیسے ہم بھی اگر کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم خرید و فروخت کے لیے، وہاں پہ روزمرہ کی زندگی کے لیے جا کے ان کی کرنسی جو ہے وہ چینج کرواتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ بھی اس معاشرے میں، اس دور میں جو ہیکل میں کرنسی جو استعمال ہوتی تھی وہ عام کرنسی نہیں تھی، جو عام جو رومی سکہ تھا یا دوسری کرنسیز تھی، بلکہ وہاں پہ جو عبرانی جو روپیہ تھا وہ استعمال ہوتا تھا، اور وہاں پہ آ کے وہ اس کو تبدیل کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو کبوتر فروش ہیں، وہ کبوتر جو ہیں وہ بھی قربان گاہ کے لیے یا قربانی کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو کیوں باہر نکالتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ہیکل میں ہی استعمال کی اشیاء جو ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ہیکل کے جو اس وقت میں ہیکل تھی اس کے سٹرکچر کو دیکھیں، اس پر غور و خوض کریں، تو پھر ہم بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ ہیکل جو تھی اس میں جو پہلا حصہ ہوتا تھا اس میں غیر اقوام کے لیے جگہ ہوتی تھی، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تو نہیں تھے،
غیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے یا خدا کو مانتے تھے کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ قوی ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ معجزات کرتا ہے، اور اگر ہم اس کے حضور آئیں گے تو وہ ہماری قربانیوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو سنے گا۔ اور وہ پورشن جو ہے، وہ پہلا حصہ جو ہے وہ غیر اقوام کے لیے ہوتا تھا۔ اس سے آگے جو دوسرا حصہ تھا وہ یہودی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ہوتا تھا، جو وہاں پہ جا کے وہ اپنی دعائیں، التجائیں جو ہیں وہ ہیکل میں پیش کر سکتی تھی۔ اس سے اگلا حصہ جو تھا وہ یہودی مردوں کے لیے تھا، اور اس سے آگے جو حصہ تھا وہ کاہنوں کے لیے تھا، جہاں پہ کاہن جو ہیں وہ لوگوں کی قربانیوں کے لیے ان کی رہنمائی کرتے تھے تاکہ وہ ان کی قربانیوں کو خدا کے حضور جو گزران سکیں۔ اور اس سے بھی آگے جو آخری حصہ ہوتا تھا، جس کو ہولی آف ہولیز یا قدوس القدوس کہتے ہیں، جہاں پہ خدا کی موجودگی ہوتی تھی، وہاں پہ سال میں ایک دفعہ کاہن جاتا تھا، اور وہ بھی اس کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ کون ہیکل کے اس ہولی آف ہولی پاکیزہ مقام پر جائے گا اور وہ سب کے لیے خدا کے حضور نظر گزرانے گا۔ اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو بھی پاک کرنا پڑتا تھا، اور اس طرح یہ ہیکل کے حصے تھے۔ اور یہ جو جن کو خدا یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ باہر نکال دیتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر نہ بناؤ، وہ پہلے حصے میں ہے، جہاں پہ جو غیر اقوام کے لیے حصہ ہے، جہاں پہ وہ لوگ آتے تھے تاکہ وہ بنی اسرائیل کے خدا کے حضور وہ اپنی دعائیں، التجائیں پیش کر سکیں۔ اور خدا یسوع مسیح ان کی اس ہیکل کی پامالی کو دیکھتے ہوئے وہ ان پر ناراض ہوتے ہیں، اور نوشتے کو پورا کرتے ہوئے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی، خدا یسوع مسیح ان سب کو باہر نکال دیتے ہیں۔ آج جب ہم روزوں کے پاک ایام میں اس اقتباس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں یہ اقتباس جو ہے، یہ پیسج جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب ہم اس انجیل مقدس میں پڑھ رہے تھے، ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا، اور لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنی بدن کی ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے، اور اس میں خدا یسوع مسیح اپنے دکھ اٹھانے اور صلیب پر قربان ہو کر مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھنے کی بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ جیسے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے، اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کرے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہو۔ یعنی ہم سب بھی جو ہیں، ہم پاک روح کی ہیکل ہیں۔ ہم میں جو پاک روح ہے، جو ہمیں روح ہمارے اندر، ہمارے جسموں میں، ہمارے بدنوں میں ساکن ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بدن جو ہیں یہ بھی پاک ہونے چاہیے۔ یہ خدا کی ہیکل ہے، اور ان روزوں کے پاک ایام میں جیسے ہم نے سنا کہ ہمیں ان قبولیت کے ایام میں، ان توبہ اور تبدیلی کے ایام میں بلایا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیرون کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، تاکہ ہم لائق اور واجب طور پر پاشکا منا سکیں، ہم لائق اور واجب طور پر پاشکا منانے کے لائق بن سکیں۔ اور آج کی ہم نے انجیل مقدس کے آخری الفاظ میں بھی سنا،
کہ جہاں پہ لکھا ہے کیونکہ وہ آپ ہی یعنی یسوع آپ ہی جانتا تھا کہ انسان کے باطن میں کیا ہے۔ ہمارے باطن جو ہیں جب تک وہ پاک اور صاف نہیں ہے تو ہم لائق اور واجب طور پر خدا کے حضور اپنے ایمان کے اس بڑے بھید کو پاشکا کو نہیں منا سکتے، اور اس کے لیے ہم بلائے جاتے ہیں راکھ کے بدھ کے ساتھ ہی۔ مقدس تھامس ایکوائنس فرماتے ہیں کہ جب ہم محبت، امید، ایمان، دانائی اور انصاف کی بجائے ہمارے دل میں لالچ، ہوس اور غرور آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے یہ جو بدن جو پاک روح کی ہیکل ہیں ان کی پامالی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بدنوں کی اس ہیکل کو پامال کرتے ہیں، اس کو ناپاک کرتے ہیں، جس طرح وہ جن کو خدا یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں ہیکل سے نکالتے ہیں، جو ہیکل کی احترام کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے، اسی طرح آج ہمیں بھی ان روزوں کے پاک ایام میں بلایا جاتا ہے، ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی اپنے ان بدنوں کی ہیکل کو پاک اور صاف کریں۔ جب ہم اپنے گناہوں سے اعتراف کریں گے، جب ہم اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں گے، جب ہم روزہ رکھتے ہوئے دعا اور خیرات دیں گے، جب ہم اپنے ان بہن بھائیوں سے جن کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے ہم ان کے ساتھ صلح کریں گے، جن کے ساتھ ہم انجسٹس کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے، جب ہم جن کو ہم نے کبھی بلایا نہیں، جن کو ہم نیچا گرانا چاہتے ہیں یا جن کو دیکھ کے ہم اپنے غرور میں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن نہیں بنائیں گے، تب تک ہم بھی اپنے ان بدنوں کی ہیکل کو ہم بھی ناپاک بناتے ہیں۔ اس لیے آج خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی آج خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہوئے، ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو خداوند ہمیں دیتا ہے، جن سے ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ ہم اپنے بیرون کو نہیں بلکہ اندرون کو پاک کریں، اپنے دلوں کو چاک کریں، تاکہ ہم لائق اور واجب طور پر اپنے نجات دہندہ کی پاشکا کو منا سکیں اور اس کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔